الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت کے حقدار بن گئے ہو، حالانکہ تم سے پہلے جیسے لوگوں کی سی سختیاں نہیں پہنچی؟ ان کو بہت سختی اور مصیبتوں نے گھیرا اور انہیں یہاں تک ہلا دیا کہ رسول اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے وہ پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے انسانیت کی وہ تاریخ بیان کی گئی جو مالک الملک نے ہدایت کے طور پر قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ ساری مخلوق کو ایک ہی امت میں اور ایک ہی طریقے پر پیدا کیا گیا ہے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آدم سے لے کر حضرت نوح سے پہلے کی بیس تک لوگ توحید کے عقیدے پر قائم رہے اور ساری مخلوق ایک ہی وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی رہی۔ چند ایک ایسے بد نصیب تھے جن میں حضرت آدم کا لڑکا اور اسی طرح اور جماعت جنہوں نے نافرمانی کی اور وہ ذلیل ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کا کوئی تصور اور کوئی خیال تک نہ تھا۔ شیطان شروع سے ہی مخلوق خدا کی گمراہی کے لیے اپنا زور لگاتا رہا، یہاں تک کہ جب حضرت نوح تشریف لائے تو اس وقت اس نے ساری مخلوق کو اپنے پنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ جب نوح نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ایک ہی وحدہ لا شریک کی عبادت کے متعلق بتایا تو قوم کے سردار اس بات پر غصے میں آ گئے اور انہوں نے حضرت نوح کو رسی سے باندھ کر گھسیٹا، مارا پیٹا اور بہت سخت اذیتیں اور تکلیفیں دیں۔ نوح 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی راہ کی تبلیغ فرماتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے رہے، اس لیے آپ کا نام نوح پڑ گیا، یعنی رونے والا۔ ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے، لیکن لوگ شیطان کے پنجے سے نہ نکل سکے اور ہدایت قبول نہ کر سکے، جس پر نوح نے عرض کی، یا اللہ اب ان کو اپنے انجام تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ اور اس پر مومنین کو سوار کرو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ باقی تمام نافرمان قوم کو طوفان نوح نے غرق کر دیا۔ مخلوق خدا کے لیے یہ کھلی ہدایت تھی، بظاہر کوئی ایسا ذریعہ یا سلسلہ نہیں تھا کہ جیسے وہ بھٹک جاتے، لیکن شیطان اپنے کام میں لگا رہا۔ اس نے پھر لوگوں کو گمراہ کیا اور اس طرح پھر لوگ گمراہ ہوتے رہے۔ رسول بھی ان کی ہدایت کے لیے آتے رہے، مختلف رسول آئے، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ آئے۔ یہ لوگ اپنے رسولوں کو مانتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر نافرمانی کرتے اور عذاب میں مبتلا ہوتے، پھر توبہ کرتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ اس وقت بھی وہ یہود و نصارہ جو اچھے طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے متعلق واقف تھے، وہ منکر ہوئے اور انہیں یہ ہدایت اس وقت عطا فرمائی گئی اور ساتھ یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ ہمیشہ اس طرح کرتے چلے آئے ہیں۔ ان کو کتابیں عطا کی گئیں تاکہ یہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ اصل بات کیا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر ان ہی لوگوں نے اختلاف کیا اور نافرمانی کی جنہیں کتابیں عطا کی گئیں تھیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اختیار کی، جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی، انہیں اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ ہدایت فرما دی اور اس ہدایت سے ان کے دلوں میں جو شکوک و شبہات تھے وہ دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کے بعد فرمایا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دکھاتا ہے کہ جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم رکھنے والے ہی ہدایت کے راستے پر آئے۔ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت قائم کی اور غلامی اختیار کی، ہدایت حاصل کی، جس پر کفار اور مشرکین سیخ پا ہو گئے، اور انہوں نے ان لوگوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دینی شروع کی، جن کا ذکر کئی مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ کس طرح حضرت بلال کو تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا اور ان کی چربی پگھل کر ریت کو ٹھنڈا کرتی تھی۔ حضرت خباب بن ارت کے سر پر لوہا گرم کر کے رکھا جاتا تھا۔ ایسی تکلیفیں اور ایسی مصیبتیں لوگوں کو دی گئیں اور خاص طور پر ان لوگوں کو دی گئیں جو بہت غریب تھے۔
مسکین تھے اور غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے رتبے والے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کر لیا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی تھی۔ اتنے تکلیفیں جو حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب اور حضرت سمیہ جو عمار بن یاسر کی والدہ تھیں، انہیں زندہ چیر دیا گیا اور انہیں اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا فخر حاصل ہوا۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ایسی مصیبت کی حالت میں حضرت خباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ جا کر سلام عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تمہیں پہلی امتوں کا علم نہیں کہ خدا کے بندوں پر کتنی تکلیفیں اور کتنی مصیبتیں گزریں۔ پہلے لوگوں کو گھڑے کھود کر ان میں دفن کیا جاتا تھا، ان کو آروں سے چیرا جاتا تھا، لوہے کے کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اف نہیں کرتے تھے، اور تم اتنی تکلیف پر گھبرا گئے۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت موجود ہے، ہر ایک آزمائش ہے اور تم لوگوں کے درجات بلند کرنے کے لیے ہے۔ دوسری روایت اس کے متعلق یہ ہے کہ جب غزوہ خندق میں مشرکین مکہ نے یہود و نصارہ کے ساتھ ساز باز کر کے باہر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا اور یہود و نصارہ نے اندر سے حملہ کر دیا، تو وہ وقت مسلمانوں پر بڑی سختی کا وقت تھا۔ کھانے پینے کی بہت زیادہ تنگی ہو گئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی کی تجویز پر خندق کھودی گئی اور مسلمانوں نے اس کے اندر رہ کر اپنی مدافعت کی۔ اس وقت کھانے کی اتنی تکلیف تھی کہ ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور اپنی قمیض اوپر کر کے دکھایا کہ پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ سے قمیض اٹھائی تو اس پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ یہ تکلیف تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ مومن کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہم کو منظور ہے، ہمارا اسی پر ایمان ہے۔ وہ مومن نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی دوسری چیز چاہے یا اللہ تعالیٰ کی موجودگی پر ایمان نہ رکھے، اپنی آسائش اور اپنے آرام کو چاہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کی پرواہ نہ کرے۔ بلکہ مومن وہ ہے جو یہ سمجھ لے، یہ یقین رکھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ ایک پتا اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ مومن تو وہ چاہتا ہے جو مالک الملک چاہتا ہے، اور اس کے چاہنے میں ہی اپنے آپ کو ختم کر دینا ہی اپنی سعادت سمجھتا ہے، اور اسی میں اسے سرور اور کیف حاصل ہوتا ہے۔ قرآنی تاریخ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم کا قصہ آپ کو سنایا تھا کہ کس طرح نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم کی مخالفت کی، یہاں تک مخالفت کی کہ انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی، منو لکڑی جمع کر کے آگ جلائی، یہاں تک کہ آگ کے نزدیک کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ شیطان کی تجویز پر ایک منجنیق بنائی گئی جس پر حضرت ابراہیم کو چڑھایا گیا کہ یہاں سے کھینچ کر ان کو آگ میں پھینکا جائے، تو جبرائیل خدمت میں حاضر ہو، عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ساری آگ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ کہا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں وہی چاہتا ہوں۔ وہ خاموش ہو کر چلے گئے۔ حضرت میکائیل حاضر ہوئی اور عرض کی، اگر آپ حکم دیں تو میں زور سے بارش برساؤں تو ساری آگ بجھا دوں۔ فرمایا، کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ عرض کی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ فرمایا، جو وہ چاہتا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ پھر اسرافیل آئے اور عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اتنے زور سے ہوا چلاؤں کہ ساری آگ بجھا دوں۔ فرمایا، کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ عرض کی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہے میں اس پر راضی ہوں، وہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو قریب تھی اور اپنے بندے کی آزمائش کر رہی تھی اور جو اپنے بندے کے درجات بلند کرنے کی منتظر تھی، وہ پہنچی اور وہ آگ گلزار بنی اور حضرت ابراہیم کی بلندی درجات اور عزت کا سبب بنی۔ اسی طرح حضرت ایوب بہت بڑے عابد تھے، ہر وقت تسبیح اور عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ عطا فرما رکھا تھا۔ بہت بڑی دولت تھی، زمینیں تھیں، محلات تھے،
اور تابع دار اور محبت والی اولاد تھی، ہر قسم کی آسائش تھی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ تسبیح پڑھ رہے تھے اور ان کی تسبیح کا جواب فرشتے آسمان پر دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سن کر خوش ہو رہا تھا تو شیطان کو حسد پیدا ہوا۔ شیطان نے کہا، یا اللہ تعالیٰ، تو ایوب کی تسبیح پر کیوں خوش ہوتا ہے؟ یہ تسبیح نہ کرے تو کیا کرے؟ اس کو تو نے سب کچھ عطا فرمایا ہے اور تابع دار اولاد عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، تم غلط بکواس کرتے ہو۔ یہ میرا بندہ ہے اور خالص میری رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اسے میری رضا کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہیے، اسے سب کچھ میں نے عطا فرمایا ہے، اور اگر تم یہ آزماتے ہو تو جاؤ جو کچھ مرضی کرو۔ شیطان آیا اور اس نے حضرت ایوب کے کئی ہزار اونٹوں کو اپنی نحوست سے آگ لگا دی اور وہ جل گئے۔ پھر چرواہا بن کر حضرت ایوب کے سامنے پیش ہوا اور جا کر کہا، جناب، آپ کے سارے اونٹ جل گئے ہیں۔ حضرت ایوب عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے، صرف اتنا فرمایا کہ الحمدللہ، جس کی چیز تھی اس نے واپس لے لی اور اپنی عبادت میں اسی طرح مصروف ہو گئے۔ شیطان شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا، اس نے آپ کی پکی ہوئی تمام فصل کو آگ لگا دی، ساری فصل جل کر خاک ہو گئی۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کی تمام فصل جل کر خراب ہو گئی۔ حضرت ایوب عبادت میں مصروف تھے، صرف اتنا جواب دیا، الحمدللہ، جس بات پر وہ راضی ہے اسی کی چیز ہے، اس نے لے لی۔ پھر شیطان آپ کی بکریوں کے ریوڑوں میں چلا گیا اور کئی ہزار بکریوں کو آگ لگا دی اور جلا کر خاکسار کر دیا۔ پھر چرواہا بن کر حاضر ہوا کہ آپ کی جتنی بکریاں تھیں، جتنے ریوڑ سے، سارے جل کر خاک ہو گئے۔ حضرت ایوب اسی طرح مسلح پر عبادت کرتے رہے تھے، ایک بال برابر بھی انہیں ان سب چیزوں کا خیال پیدا نہ ہوا۔ فرمایا، الحمدللہ، جس کی چیز تھی اس نے واپس لے لی۔ پھر شیطان نے زور سے زلزلہ پیدا کیا اور آپ کے محل کو گرا دیا اور محل میں ان کی تمام اولاد کو مار دیا۔ پھر آپ کا خادم بن کر حاضر ہوا کہ جناب، آپ کے محل تو گر گیا ہے اور آپ کی تمام اولاد دب کر مر گئی ہے۔ تو حضرت ایوب اسی طرح مسلح پر بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ الحمدللہ، جس کی چیز تھی اس نے لے لی، جس طرح اس کی مرضی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ شیطان بہت پریشان ہوا، آخر اس کی کچھ نہ چلی، تو جب حضرت ایوب سجدے میں گئے تو اس نے آپ کی ناک میں پھونک مار دی، جیسے ناک سوج گیا، پھر سارا وجود سوج گیا، سارا وجود پھٹ گیا، خون بہنے لگا، حتیٰ کہ کیڑے پڑ گئے، جسم سے بدبو آنی شروع ہو گئی۔ لوگوں نے اٹھا کر باہر ڈھیر پر پھینک دیا، وہاں کیڑے جسم کو کھاتے، اگر کوئی گر جاتا تو حضرت ایوب اٹھا کر واپس جسم پر رکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں پیدا کیا ہے، یہاں کھاؤ، کدھر جاتے ہو؟ صرف ایک بیوی وفادار رہی جو ان کو کھانا وقت پر شہر سے مانگ کر لا کر دیتی تھی۔ آپ اسی طرح عبادت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ کیڑے دل کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت ایوب کو فکر ہوئی کہ اگر میرا دل کھایا گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی یاد کس طرح کروں گا؟ اس وقت خدا کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ مدد جو ان کی آزمائش کے لیے قریب تھی ان کو بھیج دیا اور فرمایا، زور سے زمین پر پاؤں مارو۔ زور سے پاؤں مارا تو چشمہ نکل آیا، حکم ہوا کہ اس میں نہاؤ، نہائے تو بالکل تندرست ہو گئے۔ پھر فرمایا، پھر پاؤں مارو، پھر مارا تو پھر چشمہ نکل آیا، فرمایا کہ اس کو پیو، پیا تو اندر سے ساری بیماری چلی گئی۔ حکم دیا کہ واپس اپنے گھر میں چلے جاؤ۔ واپس گئے تو دیکھا محل اسی طرح موجود ہے، تمام اولاد اسی طرح موجود ہے اور اسی طرح تمام چیز موجود ہے۔ شیطان شرمندہ و خاکسار ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے بندے دینی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نہیں گھبراتے، اس لیے کہ ان کا ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ خواب ہے۔ اگر خواب میں کوئی غریب، مسکین اور مصیبت زدہ آدمی بادشاہ بن جائے اور بڑی عیش و عشرت کرے اور جاگے تو اسی طرح غریب ہو، گداگر ہو، اسی طرح بھوکا ہو، تو اس خواب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی بادشاہ یہ خواب دیکھے کہ میری ساری سلطنت لٹ گئی اور میں قیدی ہو گیا ہوں، مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، اور جب جاگے تو اسی طرح بادشاہ ہو، تو خواب سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اسی طرح دنیا کی مصیبتیں اور خوشیاں خواب ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا ثبوت یہ دنیا خود ہے۔ اگر تاریخ عالم کو اٹھا کر دیکھا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ دنیا میں
جنہوں نے جتنی زندگی گزارنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے چند لمحے گزاری۔ حضرت نوح کی 950 سال عمر ہوئی جب حضرت اسرائیل حضرت نوح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جناب آپ تو 950 سال یہاں رہے اور اب آپ میری انتظار میں ہوں گے کہ میں آپ کی روح قبض کروں۔ فرمایا نہیں، اگر سچ پوچھو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے نکل رہا ہوں۔ 950 سال کی عمر بھی اتنی تھوڑی ہے، صرف شیطان ہی لوگوں کے دلوں میں لمبی لمبی امیدیں، لمبے لمبے ارادے بناتا ہے اور آنے والی زندگی کو بہت لمبا کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن اگر انسان گزشتہ زندگی کو دیکھے تو اس پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ زندگی کوئی چیز نہیں بلکہ یہ ایک عارضی چیز ہے۔ ایسی عارضی وقت میں تکلیفوں سے گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جانا یا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جانا بدقسمتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے میں جتنی بھی تکلیفیں اور مصیبتیں پیش آتی ہیں انہیں اسی میں سرور حاصل ہوتا ہے، اسی میں کیف حاصل ہوتا ہے اور انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارے مرشد اعظم سلسلہ نسبت رسولی اعلیٰ حضرت جناب پیر نذیر احمد صاحب جب بیمار تھے تو یہاں بہت ختم پڑے جاتے تھے، کئی لاکھ دفعہ درود شریف، کئی کروڑ دفعہ دوسری آیات پڑھی جاتی تھیں۔ ایک دفعہ رات کے وقت ہم حاضر تھے تو قریشی صاحب نے عرض کیا، پیر صاحب فرمایا میں پاس کھڑا تھا کہ جناب ہم تو کروڑوں ختم پڑھ کر حیران ہو گئے ہیں کہ کوئی افاقہ نہیں ہوا، آپ خود دعا فرمائیں کہ خداوند تعالیٰ آپ کی بیماری دور فرمائے۔ آپ نے جو جواب دیا، ہر چیز ازاں دوست آیت درست باشد، جو چیز دوست کی طرف سے ملتی ہے وہ چیز درست ہوتی ہے۔ دوستی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ملے، خوشی ملے یا تکلیف ملے، عزت ملے یا بے عزتی ملے، آرام ملے یا مصیبت ملے، وہی انسان پسند کرے۔ اگر دوست صرف خوشی کے وقت خوش ہو اور تکلیف کے وقت خفا ہو تو وہ دوستی نہیں ہوتی، وہ دکانداری ہوتی ہے، وہ کچی دوستی ہوتی ہے، دھوکہ اور منافقت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اس اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کا لمبا واقعہ آپ نے اسی طرح سنایا اور یہی تلقین فرمائی کہ یاد رکھو تم اس وقت مسلمان ہو سکتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو گے تم دیکھو گے کہ جو تکلیف، جو مصیبت تم پر آئے گی یہی تمہاری عزت اور درجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ سامعین کرام، انسان ایک کمزور چیز ہے اور بہت کمزور ہے۔ معمولی سی مصیبت سے بھی اس کا دل گھبرا جاتا ہے۔ اولاد کی تکلیف ہو، اپنی جان کی تکلیف ہو، مال و منال کی تکلیف ہو، ماں باپ کی تکلیف ہو، اس کو ضرور گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج پیدا فرمایا ہے، اور وہ علاج وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے پاس تھا، جنہیں ہر قسم کی ایسی مصیبت اور تکلیف آتی تھی کہ جس تکلیف کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ایسی تکلیف کا خیال کر کے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں لیکن ایک بال برابر بھی ان کے دل میں خیال پیدا نہیں ہوا ہم پر یہ تکلیف اور یہ مصیبت کیوں آئی، بلکہ انہوں نے اسے اپنی سعادت کا ذریعہ سمجھا، درجات کی بلندی کا ذریعہ سمجھا، اور اسی میں ان کو سرور اور کیف حاصل ہوا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے پاس ایسی ہر چیز کا علاج تھا۔ وہ علاج کیا تھا؟ وہ ایک ہی ایسی طاقت تھی جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ اس نسبت سے وہ نور ان کے سینوں میں ایسا جانگزی ہوا تھا کہ ان کے دل و دماغ منور ہو گئے تھے، اور دنیا مافیا سے ان کو نفرت اور آخرت سے ان کو محبت ہو گئی تھی۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہی بات اصل ہے، وہی بات اچھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں۔ باقی چیز فانی ہے، اور فانی چیز کے حصول کے لیے زندگی کو ختم کرنا یا اس کے نہ ملنے سے گھبرانا حماقت ہے۔ آج بھی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب زندگی گزارے اور ایسی زندگی گزارے کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اور وہ سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کرے، تو اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پاک سینوں کو عطا ہوتی ہے، اور سینے پاک اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ ہم ان سارے لوگوں کو یہ تاکید کرتے ہیں اور پکڑ کر زبردستی اٹھاتے ہیں، روکتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، بلاتے ہیں کہ آ جاؤ اور آ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، یہی تمہاری بیماری کا علاج ہے۔ لیکن شیطان ان کو بار بار اکساتا ہے، اور بار بار وہ اس بات پر پھر پھسلتے ہیں
جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانوں پر مخلوق پھسلتے چلی آئی ہے، یہود و نصارہ پھسلتے رہے، اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر پھسلتے ہیں۔ سمجھانے کے باوجود، بار بار تاکید کرنے کے باوجود ان کے دماغوں میں یہی خیال پیدا ہوتا ہے، اور جب بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی محفل کی یاد دلائی جاتی ہے تو ان کی طرف سے یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم تو بیمار تھے، ہمارے الواحقین بیمار تھے، ہم کو فلاں مشکل پیش آ گئی تھی، ہم کو فلاں مصیبت پیش آ گئی تھی۔ اور جب یہاں بیٹھتے ہیں تو پھر بھی شیطان کی طرف سے ان کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں، انہیں اپنا کام یاد آ جاتا ہے، انہیں تکلیف یاد آ جاتی ہے، انہیں اپنی محبت یاد آ جاتی ہے، انہیں اپنا سفر یاد آ جاتا ہے، اور انہیں اپنا گھر یاد آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کما حق کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ کا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، وہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے، میں اس کی طرف متوجہ رہتا ہوں، اور اس وقت تک متوجہ رہتا ہوں جب تک وہ اپنا رخ دوسری طرف نہیں کرتا۔ شیطان اپنی چلاکی سے اللہ تعالیٰ کے بندے کی توجہ دوسری طرف مبذول کر دیتا ہے تاکہ خدا کی جو رحمت اس پر ہے وہ ہٹ جائے اور میں اس کو قبضے میں لے لوں اور اس کو ذلیل و خوار کروں۔ اس لیے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا، انہیں اپنی یاد کی یہ محفل عطا فرمائی ہیں، انہیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جس مالک کی یاد کے لیے وہ آئے ہیں وہ تو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے، وہی بادشاہ ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، اور جو وہ چاہے گا وہی کرے گا۔ ایسا ایمان اور ایسا عقیدہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔